صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر ہر انسان کو وہ ملتا ہے جو وہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کا پھل مل گیا، قربانی دیتا ہے اس کا نفع مل گیا، نیکی کرتا ہے اس کا ثواب مل گیا۔ لیکن اعتکاف وہ عبادت ہے، اس عبادت کرنے والا آ کر اللہ کے گھر کے اندر منجمد ہو گیا، بیٹھ گیا، صبح تھی تب بھی رب کے گھر کے اندر موجود، دوپہر تھی تب بھی اللہ کے گھر کے اندر موجود، شام کا وقت تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر موجود۔ ایک نماز کا وقت ہوا، دوسری کا انتظار، دوسری کا وقت ہوا، تیسری کا انتظار۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اعتکاف کرنے والا مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھے، اس کو بتا دیا گیا اعتکاف اس کو کہتے ہیں بغیر مجبوری کے تو نے مسجد سے باہر قدم نہیں رکھنا، مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا۔ پتہ چلا میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، پتہ چلا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، فلاں دوست دنیا سے چلا گیا، پتہ چلا فلاں جگہ پر لوگ مال تقسیم کر رہے ہیں، مستحقین کو دے رہے ہیں، پتہ چلا فلاں جگہ پر اللہ کے نیک بندے اللہ کا یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ دل کے اندر صرف خیال آیا، کاش آج میں مسجد کے باہر ہوتا، میں اس بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا، مسجد سے باہر ہوتا، اپنے رشتہ دار کے جنازے کو کندھا دیتا، 40 قدم چلتا۔ ہر نیکی کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کے بعد گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کی میت کو کندھا دے کر چلنا ایسا عمل ہے، اللہ ہر قدم پر ایک نیکی بھی لکھتے ہیں، ایک گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ 40 قدم تک کسی مومن بندے کی میت کو اٹھا کر چلتا ہے، اللہ اس کے 40 نیکیاں بھی لکھتے ہیں، 40 گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ معاف کرتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، آج میں میت کے پاس ہوتا، اس کو اٹھا کر چلتا، اللہ میرے کبیرہ گناہوں کو بھی شاید معاف کر دیتے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، فلاں جگہ پر جو نیک عمل ہو رہا تھا، آج میں وہاں پر ہوتا، اللہ نے مجھے بھی دے رکھا ہے، میں بھی اس نیکی کے اندر شامل حال ہو جاتا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا مومن بندہ اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کی حالت کے اندر شب و روز گزار رہا ہے، ابھی تک اس نے نیکی کی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا، میت کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، تیمارداری کرنے کے لیے گھر تک نہیں جا سکتا، جہاں پر نیکی ہو رہی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن دل کے اندر صرف ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، کاش یہ ایسا ہوتا تو میں بھی یہ عمل کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کرنے والا کوئی اور تھا، جنازے کو اٹھانے والا کوئی اور تھا، تیمارداری کرنے والا کوئی اور تھا، لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کرنے والا کوئی اور تھا، کسی اور مقام پر نیکیوں کے انبار لگانے والا کوئی اور تھا۔ اللہ جیسے ان لوگوں کا اجر و ثواب اپنی اللہ تبارک و تعالی حیثیت اور شان کے مطابق تقسیم کرتے ہیں کہ جہاں رمضان کے مہینے کے اندر تو نے میرے بندے کی تیمارداری کی ہے، عام دنوں کے اندر 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک تیرے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے کے اندر میرے بندے کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا۔ اب 70,000 فرشتے نہیں بلکہ 49,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک تیرے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، تیرے لیے دعائے رحمت بھی کریں گے۔ یا اللہ میں جا نہیں سکا، لیکن کاش اگر میں باہر ہوتا میں بھی تیمارداری کرتا۔ اللہ نے فرمایا متقب تو بیٹھا رہے میرے گھر کے اندر، یہی پر شب و روز گزار، جتنا میں نے ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہے اتنا ہی ثواب تیرے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھ دوں گا۔ یہ ہے اعتکاف کرنے والا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ گیا، بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جانتے ہو اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی دینے والا اعلان کر چکا ہو کہ میں دے تو رہا ہوں، لیکن اس کو کہ جو لینے کے لیے آئے گا تو یہ بتا اب اس کو معلوم نہیں مجھے تھوڑا ملے گا زیادہ ملے گا، اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہتے ہیں یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی خواہش اور چاہت کے مطابق لے کر تیرے دربار سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی چاہتوں کو ظاہر کرتا گیا، اللہ اس کی چاہتوں اور خواہشوں کو پورا کرتا گیا۔ یہ گویا کہ ایسے ہے رب بادشاہ اور شہنشاہ کے دربار میں آیا اور آ کر اپنی چاہت اور خواہشوں سے زیادہ سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار سے لے کر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس آخری عشرے کے اندر ایک رات رکھی ہے اور اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پچھلی قوموں کے قصے بیان کر رہے، مجھے جبرائیل نے بتایا پچھلی قوموں کے اندر یہ بھی ہوتا تھا یہ بھی ہوتا تھا، اللہ اس کو یوں بھی نوازتے تھے یوں بھی نوازتے تھے۔ اچانک حضور نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو پچھلی قوموں کے اندر کچھ نبی ایسے گزرے ہیں جن کی عمریں 10-10 ہزار سال تھی اور وہ اپنے 10-10 ہزار سالوں کے اندر انہوں نے اپنی عمروں کو یوں گزارا ہے، صبح ہوتی تب بھی رب کی فرما برداری کے اندر، شام ہوتی تب بھی رب کی فرما برداری کے اندر، کچھ یوں بھی گزار کر کہتے کہ دن کو روزہ ہوتا تو روزے کے ساتھ ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی، میدان جہاد کے اندر بھی نکل جاتے، سارا دن روزے کے ساتھ اللہ الہی کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد کے اندر تلواریں بھی چلاتے۔ شام کا وقت ہوگا آ کر افطاری کرتے، افطاری کرنے کے بعد رب کے مصلی پر کھڑے ہوتے، ساری رات اسی طرح گزار دیتے، رب ان کو طاقت دیتا، رب ان کو قوت دیتا، رب ان کو صحت دیتا۔ صبح ہوتی پھر وہ مصلی سے اترتے، روزہ رکھتے، میدان جہاد میں چلے جاتے۔ 1000 سال اسی طرح اس نبی نے اللہ کے بندے نے گزار دیا۔ فرشتوں نے جو بات سنی آنکھوں کو جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھک گیا اور رونے لگے۔ صحابہ سے پوچھا پہلے پیغمبر نے کیا میرے صحابہ رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، خوش قسمت لوگ تھے، نیکیاں تو وہ کما گئے، اجر و ثواب تو وہ کما گئے، اللہ کے خزانے کو تو وہ لوٹ لیں گے، رب کی رضا کو تو وہ حاصل کر گئے کہ جن کے دل بھی روزوں کے ساتھ جہاد کے ساتھ گزرے، ساری ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزری، اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ حاصل کر گئے۔ 1000 سال کا عرصہ اس حال کے اندر گزار دیا، صبح تھی تب بھی فرما برداری، شام تھی تب بھی اللہ کی فرما برداری، انہوں نے تو یوں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹ لیے۔ اب ہم میں سے اگر کوئی چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے اجر و ثواب کو پہنچ جائے، یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری تو عمر بھی 60 سال 50 سال 40 سال، پھر تھکاوٹ بھی موجود، قوت بھی وہ نہیں، طاقت بھی وہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں جہاد نہیں کر سکتے، جہاد کو جاتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، رات کے وقت اگر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نیند بھی آتی ہے، وہ طاقت کہاں ہے، وہ قوت کہاں ہے کہ ہم مصلی کو ساری رات بھی گزاریں، سارا دن جہاد کے لیے بھی جائیں، سارا دن روزہ بھی رکھیں۔ یا رسول اللہ نیکیاں تو وہ لوٹ کے نیک کی آمد کا ہوگا وہ اللہ کے بندے جنہوں نے 1000 سال عبادتیں کی ہیں، اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ ان کے لیے جو انعامات کی بارش کریں گے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہنستے ہی کرتے رہ جائیں گے، آنکھوں کو ٹھنڈا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ ہمارے حصے کے اندر تو یا رسول اللہ اس کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کی عبادت کا ایک دن ہماری عبادت کے 7 سال برابر نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی حسرت کو سنا، صحابہ کی خواہش کو سنا، صحابہ کی آنسوں کو دیکھا، حضور علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ آپ کے دل کے اندر بھی خیال آیا میرے صحابہ کا کیا بنے گا، میرے صحابہ کی نیکیاں اتنی تھوڑی، میرے صحابہ کے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، یقیناً اجر و ثواب بھی کم ہوگا۔ حضور بھی پریشان ہوئے۔ اچانک جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے معبود، اے مومنوں کے پیغمبر، اے صحابہ کی رہنما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو بھی نوازنا ہے، آپ کی امتوں کو بھی نوازنا ہے، ہم نے ان کو بھی نوازا تھا لیکن ان کے مقابلے کے اندر ہم نے آپ کو بھی دینا ہے۔ آج اب ہم نے آپ کی عمریں تو رکھی ہیں 60 سال، آپ کی عمریں تو رکھی ہیں 50 سال، آپ کی عمریں تو رکھی ہیں 40 سال، آپ کی صحت بھی کم رکھی، طاقت بھی کم رکھی، قوت کے لحاظ سے بھی آپ کم،
طاقت کے لحاظ سے بھی آپ کم، عمر کے لحاظ سے بھی آپ کم، لیکن اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنا دو، ہم آپ کی زندگی کے اندر ایک رات نہیں کئی راتیں لے کر آئیں گے، اور اس میں سے ایک رات جو رات ہوگی وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اگر آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے آپ کی امتوں میں سے کسی ایک امتیں نے اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر، 50 سالہ زندگی کے اندر، 40 سالہ زندگی کے اندر ان اپنی 40 راتوں میں سے، 50 راتوں میں سے، 60 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ اس کے نام اعمال کے اندر اسی طرح کے اس کے نام اعمال کے اندر اسی طرح کا اجر و ثواب اس ایک امتی کے نام اعمال کے اندر لکھ دیں گے۔ کس طرح کا ثواب کہ وہ جس نے 1000 سال تک رات مصلے پر گزاری، دن روزے کے ساتھ میدان جہاد کے اندر گزارا، اس کا قدم اٹھا تب بھی اجر و ثواب کی بچھاڑ تھی، اس کی آنکھ اٹھی تب بھی اجر و ثواب اور نیکیوں کی بارش تھی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کو ہر لمحے کے اندر نوازتے رہے، اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے رہے۔ اگر آپ کی امت میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے لیلۃ القدر کی اس رات کو، اس انعام کو پا لیا، ایک ہی رات کو پا لیا، اور اس رات کے اندر وہ جاگ لیا اور مجھے منا لیا، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آنسوں کو بہا لیا، اپنے سر کو میرے سامنے سر مسجود کر لیا، اپنے دامن کو پھیلا دیا، اپنی زبان پہ لفظ اللہ کو جاری کر دیا، پھر ذکر کو اپنے دل کے اندر جاری کر دیا، اگر اور کچھ بھی نہ کر سکا، دل کے اندر مجھے یاد کر لیا، تو میں اللہ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اس رات کی برکت کی وجہ سے میں اس کے نام اعمال کے اندر یوں لکھوں گا کہ اس نے اس رات کے اندر نہیں صرف ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک گھڑی کے لیے نہیں مجھے یاد کیا، بلکہ یوں لکھوں گا 1000 سال گزر گئے، میرا یہ بندہ میری عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اور وہ رات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کے اندر آتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا یاد رکھیے اگر مہینہ ہو 30 دنوں کا پھر تو 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں یہ داغ بنتی ہیں، اور اگر مہینہ ہو 29 کا تو پھر یہ داغ نہیں بنتی بلکہ داغ بنے گی 21، 20، 22، 24 اور یہ راتیں کیا ہیں طاق بنے گی، ان کے اندر شب قدر ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 29 کا مہینہ بنے گا، 30 کا مہینہ بنے گا، یہ تو چاند نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ 30 روزے بنے ہیں یا 29 روزے بنے ہیں۔ اب اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ شب رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو شب قدر سمجھ کر اس کے اندر عبادت کرے۔ نامعلوم اگر 29 کا بنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ طاق راتوں کے علاوہ جن کو طاق رات ہم سمجھتے ہیں ان کے علاوہ راتیں ہوں گی، 20 کی رات طاق ہوگی، 22 کی رات طاق ہوگی، 24 کی رات طاق ہوگی، 26 کی رات طاق ہوگی، 28 کی رات طاق ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا اگر 30 کا مہینہ ہو تو پھر بنے گا 21 کی رات طاق ہوگی، تو پھر 23 کی رات طاق ہوگی، 25 اور 27 اور 29 کی رات طاق بنے گی، اور ان راتوں کے اندر شب قدر ایک نہ ایک رات کے اندر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حسرت کو دیکھ کر فرمایا ان کو 1000 سال عبادت کرنے پر اجر و ثواب ملا ہے، تمہیں 1000 سال عبادت نہیں کرنی پڑے گی، اس ایک رات کے اندر تمہیں عبادت کرنی پڑے گی، تم اس ایک رات کے اندر عبادت کرو گے اللہ تمہیں 1000 سال کا اجر و ثواب نہیں 1000 سال سے بھی بہتر اجر و ثواب دے گا۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا اگر قرآن سنت کو مطالعہ کیا جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کو کچھ اس انداز کے ساتھ بڑھایا ہے، جب بھی نیکی کو زیادہ کیا اور اگر زیادہ اس انداز کے ساتھ کرنا ہوتا کہ اس کو شمار کے اندر لانا ہوتا تو 10 کا لفظ فرمایا کہ 10 گنا ہم دیں گے، اور اگر اس کو شمار کے اندر لانا ہوتا تو پھر 100 کا لفظ فرمایا 100 کا لفظ لائے کہ ہم 100 گنا زیادہ دیں گے، اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ کرنا ہوتا 70 کا لفظ لائے ہیں کہ ہم 70 گنا زیادہ دیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اتنا دینا چاہتا کہ اس کی کوئی بھی حد نہ ہوتی تو پھر اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ
ہم اس کو اتنا دیں گے کہ جتنا یہ چاہے گا، کہ یعنی ہم زیادہ سے زیادہ عطا کریں گے، یا دوسرا لفظ استعمال کیا خیرن کہ ہم 1000 سال سے زیادہ اور بہتر عطا کریں گے۔ کتنا بہتر عطا کریں گے؟ 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، فرمایا اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہم اتنا بہتر عطا کریں گے کہ 1000 کے بدلے کے اندر ہم ہو سکتے ہیں کہ 100,000 سال کے عبادت تمہارے نام اعمال کے اندر دیکھ دیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال کے اندر لکھ دیں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا خیر ہم اس سے بھی بہتر عطا کریں گے۔ اب ایک بہتر کا مطلب تیری نظر میں، ایک بہتر کا مطلب تیری حیثیت میں، ایک بہتر کا مطلب تیرے عقل کے مطابق، اور ایک بہتر کا مطلب میری شان کے مطابق۔ ہم جب بھی دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، تیری حیثیت تیری نظر اور عقل کے مطابق نہیں دیتے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہیں دیا 1000 سال بھی دیا، اور پھر 1000 سال سے بڑھ کر بہتر بھی عطا کر دیا۔ اب کتنا بہتر ہے یا تم جانتے ہو، تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اب تم جتنا بہتر لینا چاہو اللہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے مثال بیان کی، فرمایا کہ بازار والے کبھی کبھار یوں بھی کرتے ہیں، جب اپنی قیمت لے لی، اپنا منافع بھی لے لیا، ابھی تک خزانے کے اندر مال موجود ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں آؤ لوٹ کے لے جاؤ، ہماری قیمت جتنی تھی اس سے بھی کم میں لے کے جاؤ۔ تو اللہ نے بھی یہ بازار لگایا آخری اشرے کے اندر کہ ہمارے خزانے کھلے ہیں، ہمارے خزانے کھلے ہیں، جتنی قیمت تم سمجھتے ہو اس سے بھی کم لے کر آؤ، ہمارے خزانوں سے لے کر جاؤ۔ تو معتکف کے لیے فرما دیا اعتکاف کرنے والا آخری اشرے کے اندر مسجد کے اندر موجود ہے، اعتکاف کی نیت سے وہ 20 رمضان المبارک کی شام کو مسجد کے اندر داخل ہو چکا، اب یہ آ گیا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بھی خواہشات رکھی ہیں، اس انسان کے اندر بھی کمزوریاں رکھی ہیں، اس انسان کے اندر بھی نفسانی طاقتیں کم رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بندہ ہے، کھانے کی بھی ضرورت، پینے کی بھی ضرورت، اب اس کو سونے کی بھی ضرورت، حاجت کی بھی ضرورت، اب یہ میرا بندہ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر آ گیا، عبادت تو کرے گا مخصوص وقت کے اندر، عبادت تو کرے گا اس وقت کے اندر جب دل چاہے گا، عبادت تو کرے گا اس وقت کے اندر جب وقت ہوگا، عبادت تو کرے گا اس وقت کے اندر جب دل کے اندر طبیعت کے اندر نشاط ہوگا، اس وقت عبادت کرے گا۔ یا اللہ یہ سوئے گا تو کیا بنے گا؟ کہا گا یہ سوئے گا اعتکاف کی حالت کے اندر میرے گھر کے اندر، اس کے سونے کے ایک ایک لمحے کے بدلے کے اندر میں کئی ہزار سالوں کی عبادات اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دوں گا۔ یہ میرے گھر کے اندر معتکف ہونے کی حالت کے اندر کھائے گا، بھوک اس کی مٹے گی، یہ پیے گا، پیاس اس کی مٹے گی، حاجت ضروریہ کے لیے جائے گا، حاجت اس کی پوری ہوگی، اس کے ایک ایک لمحے کے اندر میں اجر و ثواب لکھتا ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے گھر کے اندر میرا مہمان بن کر آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے لیے جو نفرت والی چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں شرک ہے، شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ میرے پیغمبروں زندگی کے کسی لمحے کے اندر اگر تم سے بھی شرک ہوا تو یاد رکھنا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سارے کے سارے عمل ضائع کر دوں گا، بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور میں تمہیں خسارہ پانے والوں کے اندر شامل کر دوں گا۔ مشرک کے ساتھ اللہ کو اتنی ناپسندیدگی، اتنی نفرت، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا محشر کے میدان کے اندر اللہ اعلان کریں گے اَيْنَ جِيرَانِي، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے رشتہ دار میرے پاس رہنے والے کہاں ہیں، میری صحبت کے اندر بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ کیا، تو یہ تو شرک اتنا ناپسندیدہ تھا کہ تم نے اپنے پیغمبروں کو بھی تنبیہ کر دی، تو آج تو خود ہی کہہ رہا ہے میرے پڑوسی کدھر گئے، میرے محبت کرنے والے کدھر گئے، میری صحبت میں بیٹھنے والے کدھر گئے، میرے ساتھ ساتھ رہنے والے کدھر گئے، میرے ساتھ ساتھ چلنے والے کدھر گئے؟ یا اللہ تو آج خود ہی شرک والا کلمہ اپنے لیے استعمال کر گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ وہ تیرے پڑوسی کون ہیں؟ فرمایا میرے پڑوسی وہ ہے کہ جار المساجد، کہ جو میرے بندے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر مساجد کو آباد کیا کرتے تھے، آج محشر کے میدان کے اندر جو میں ان کو موقع، جو میں ان کو شرف اور فضیلت عظمت عطا کرنے والا ہوں، وہ اپنے پڑوسی کی اتنی عظمت دینے والا ہوں۔ آج میرے پڑوسی وہ ہیں، میں اعلان کرتا ہوں
دنیا کے اندر میرے صحبت کے اندر رہنے والے یہ لوگ تھے، میرے پڑوس کے اندر رہنے والے یہ لوگ تھے، میرے قریب کے اندر رہنے والے یہ لوگ تھے۔ حالانکہ قریب کے اندر رہنے والے اور بھی لوگ تھے، کوئی مسجد کے قریب تھا، کوئی سجدے کے اندر قریب تھا، لیکن اللہ نے ان کو عظمتیں دی ہیں۔ فرمایا اے جیرانی، میرے پڑوسی کہاں؟ اور میرے پڑوسی وہ ہیں کہ جو میری مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اس حدیث کی فضیلت اور بھی بہت سے لوگوں کو یقیناً حاصل ہوگی، لیکن علماء محدثین نے لکھا ہے کہ متقی اعتکاف کرنے والا، مسجد کے اندر بیٹھنے والا اے جیرانی کا مصداق یقیناً بالیقین ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر وقت کے اندر آباد رکھا۔ دن تھا تب بھی آباد، دوپہر تھی تب بھی آباد، لیکن یاد رکھنا بڑے افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت ہے انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اب انسان جب بھی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے کرتا ہے اس کے لیے تین چیزیں ضروری۔ نمبر ایک، نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہیں، شہید کی شہادت قابل قبول نہیں، عالم کا علم قابل قبول نہیں، سخی کی سخاوت قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز عبادت کے اندر وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی عبادت سے اگر رضائے الہی مقصود ہے اس کے اندر آداب کا خیال رکھا جائے۔ میرے محبوب کا صحابی مسجد نبی کے اندر آیا، نماز پڑھی، حضور نے فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھی، فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھی، فرمایا پھر پڑھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسی پڑھنی آتی تھی۔ فرمایا اس طرح نہیں، آداب کا خیال رکھو، یہ تعلیمہ کو اچھے طریقے سے کرو، ہاتھ باندھو اچھے طریقے سے کرو، آداب کا خیال رکھو۔ آداب کا خیال نہیں رکھو گے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ جب عبادت قابل قبول نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ہوگی؟ تیسری چیز شرائط کا خیال رکھا جائے۔ اگر عبادت کے اندر شرائط کا خیال ہوگا عبادت قابل قبول ہوگی، شرائط کا خیال نہیں عبادت قابل قبول نہیں، عبادت قابل قبول نہیں، رب کی رضا کا حصول نہیں۔ اب ایک انسان ہے اس نے نماز کا وقت ہو چکا، وقت ہوگا عبادت کرے گا تب نماز ہوگی۔ اگر ان شرائط میں سے انسان کے لیے ضروری ہے جسم کے کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ اگر انسان ساری رات عبادت کرتا ہے انسان کے کپڑے ہی پاک نہ ہو تو عبادت نہیں۔ جب عبادت نہیں رب کی رضا کا حصول کیسے ہوگا؟ اعتکاف کے اندر بھی یاد رکھیے میرے بھائیوں ان تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر ایک، نیت بھی درست ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آئے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اگر اس لیے آئے گا کہ میرے رشتہ داروں کے اندر نام وری ہوگی، کہ میرے رشتہ دار کہیں گے ہمارا بیٹا، ہمارا رشتہ دار، ہمارا کزن، ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا کتنا اللہ والا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اعتکاف کر رہا ہے۔ یہ اس نیت سے آیا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا میرے رشتہ دار میرے لیے کپڑے لے کے آئیں گے، مجھے مبارک بادیاں ملیں گی، یقیناً یہ تو ملنا ہی ہے۔ اگر نیت پہلے سے درست ہو تو اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول بھی ہوگا اور دنیا کے یہ انعامات بھی یقیناً ملیں گے۔ نمبر دو، وہ آداب کا بھی خیال رکھے، مسجد کے اندر بیٹھے اعتکاف کے آداب کا خیال رکھے، آداب کا خیال رکھے گا وہ ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر نہیں رکھے گا کچھ بھی حاصل نہیں، رکھے گا ہو سکتا ہے اللہ اس کی چاہت سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ نمبر تین، شرائط کا خیال رکھے۔ اعتکاف میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے کب؟ 20 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک اور پھر عید کا چاند نظر آنے سے تک وہ مسجد سے بغیر کسی ضرورت اصلیہ کے، ضرورت حاجت سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے۔ اور ہم باہر وقت بھی گزارتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو معتکف بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوئی بھی عبادت ہے جب تک نیت، شرائط، آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے گی۔ آخری بات، حضرت مولانا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی عجیب بات لکھی۔ فرمایا دمشق کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کی خدمت کے اندر کبھی میں پہنچا اور پہنچ کر ان سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد کئی ایک حدیثیں ان سے دیے اور ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمان۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑی عمر کے بعد یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب میں مدرسے کے اندر داخل ہوا اس وقت میری عمر 47 سال تھی، تو میں نے پوچھا حضرت اس سے پہلے کیا کرتے رہے؟ فرمایا کہ میں قبرستان کے اندر ایک قبرستان کے اندر کام کرتا تھا، کبھی کوئی میت آتی قبرستان کے اندر رہتا تھا اور قبر کو کھولتا، اس کو بناتا، میت آتی اس کو اندر دفنا دیتا، کچھ رکے مل جاتے خود بھی کھا لیتا، اپنے گھر کا بھی اسی پر گزارا ہو رہا تھا۔
45 سال تک میں نے قبرستان کے اندر خادم بن کر گزارے ہیں۔ 45 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ یہ پیش آیا، ایک عورت آئی اور اپنے ایک نوجوان بیٹے کو اٹھا کر لائی اور اس کے ساتھ 2 یتیم بندے تھے، اور وہ جب لے کر آئی تو اس نے مجھے کہا کہ قبرستان ہے، اس کے اندر ایک قبر بناؤ۔ میں نے قبر بنائی۔ قبر بنانے کے بعد اس نوجوان لڑکے کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھا کر قبر کے اندر رکھا۔ قبر کے اندر رکھنے کے بعد جب میں نے اس کو رکھا تو اللہ نے میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ کیا پردے ہٹائے کہ وہ قبر نور سے بھر گئی ہے، اور اس قبر کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے خود بتایا، اور پھر 2 فرشتے آئے جنہوں نے، وہ ایک نورانی فرشتے تھے، انہوں نے اس میت کو اٹھایا، نوجوان کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، پھر ہوش ہو گیا، پھر ہوش کے اندر آیا، قبر کو بند کیا، وہ لوگ اپنے گھر، میں اپنے گھر۔ چند مہینے گزرے، مہینوں کے گزرنے کے بعد پھر وہی عورت ایک اور لڑکے کو لے کر آئی، وہ بھی نوجوان تھا، اور لے کر آئی اور کہا کہ میری قبر بناؤ، اس کے لیے بھی قبر بناؤ۔ میں نے قبر بنائی، اس کو بھی دفن کیا۔ جب دفن کیا، جیسے ہی اس کی میت کو میں نے قبر کے اندر رکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے، نور سے بھر چکی ہے، گلاب اور خوشبو سے بھر چکی ہے۔ کسی اور نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے میرے اوپر منکشف کر دیا، تو میں نے فوراً قبر کو بند کیا۔ وہ جاتی ہوئی عورت کو پکڑ لیا، کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا کہ میں یہیں سے آئی ہوں، فلاں محلے کے اندر میرا گھر ہے، فلاں کی بیوہ، میرے گھر میرا شوہر نہیں ہے، یہ 2 بیٹے تھے، ان میں سے پہلا بیٹا بھی انتقال کر گیا، دوسرا بیٹا بھی انتقال کر گیا، مجھے جدائی دے گئی، مجھے جدائی دے گئے۔ تو حضرت دہدا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن دہدا علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑا، میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ پہلا بیٹا آیا، رب نے قبر کو روشن کر دیا، دوسرا بیٹا آیا، اللہ نے اس کی قبر کو بھی روشن کر دیا، اور اس پر اللہ نے مجھے منکشف بھی کر دیا، دکھلا بھی دیے۔ ماجرا کیا ہے؟ پہلی دفعہ جب میں بے ہوش ہوا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ گرمی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ میں اللہ کے انعامات کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکا، حیران ہو گیا۔ تو اس نے کہا معلوم نہیں، پہلا بیٹا جو تھا وہ طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، فوت ہو گیا، شاید اللہ نے اس وجہ سے نواز دیا۔ دوسرا بیٹا تو کھیتی، دوسرا بیٹا تو لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کا کام کرتے کرتے فوت ہوا، معلوم نہیں کس وجہ سے فوت ہوا اور کس وجہ سے اللہ نے یہ نوازا ہے۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، جو پہلا بیٹا تھا اس کے علم حاصل کرنے کے جو اخراجات تھے وہ کون اٹھاتا تھا؟ کہا کہ میرا یہ دوسرا بیٹا جو لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنے ذمے لے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یقیناً حضرت دہدا نے فرمایا یقیناً پہلے کو علم کی وجہ سے نوازا گیا، دوسرے کو اس کے اخراجات برداشت کرنے کی وجہ سے اتنا ہی نوازا گیا جتنا کہ علم حاصل کرنے والے کو نوازا گیا۔ اسی طرح آپ کے اس محلے کے اندر، اس شہر کے اندر جامعہ حاصل بنات کا جامعہ کئی عرصہ سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر